بیٹیاں اس وقت بھی منتظر ہیں کہ کاش ہمارا کوئی ہوتا جو ہمارا ہاتھ تھام دیتا، ہم عزت کی زندگی جی لیتے، ہم عزت سے رہتے، ہم بھی اپنا گھر بساتی، ہم بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہی ہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، بچس کا مقرر کہیں نہ میں کوئی بڑا سا بہت بڑا عالم دین ہوں، بس اپنی بہنوں کا درد سمجھتا ہوں۔ کسی کو ٹھیس لگے، کسی کو چوٹ پہنچے، کہاں سے اذیت اسمت رب کبریا اس بات کا گواہ ہے، میں سہ نہیں پاتا ہوں۔ میں اپنی بہنوں کے لیے تڑپتا ہوں، اپنے عزیزوں کے لیے تڑپتا ہوں۔ ہم نے اپنے عزیز، اپنے بچوں کو سر راہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، ان کے ہاتھوں میں مختلف قسم کی منشیات تھما کر، ان کو آوارہ گرد بنا کر، انہیں سر راہ چھوڑ کر ہم آرام سے کہتے ہیں کہ کشمیر اس میں سکھارے نہیں گمز، یہ منشیات عام گمز، یہ حرام کری عام گمز، کرنے والے کم چھ۔ عزیزان گرامی، یہ بات سمجھنے کی ہے، کرنے والے کہیں اور سے نہیں آتے۔ اصل میں سب سے بڑا جو اس برائی میں ہاتھ ہے وہ ہمارا ہے، باپ کا ہے، بھائی کا ہے، بہن کا ہے، بیٹے کا ہے۔ ہر آدمی جب اپنا محاسبہ کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد دلاتا چلو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم شراب نہ پیے تو بھائی کو کیوں پینے دیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں برائی نہ پھیلے تو بھائی کو کیوں کرنے دیتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں معاشرہ صالح معاشرہ بنے تو بیٹے کو کیوں بگاڑ کے رکھ دیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں عزت سے جیا جائے تو ہم پھر خود ہی عزت کی زندگی کو اختیار کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب کی ربوبیت حاوی ہو جائے، رب کا حکم حاوی ہو جائے، رب کا نظام آ جائے، تو کیا پوچھا جا سکتا ہے کہ ہماری یہ جو زندگی ہے چھوٹی ہلکی پھلکی زندگی میں، اس میں کہاں پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے؟ اس میں رب کی ربوبیت کہاں پہ موجود ہے؟ کہاں سے چھلکتی ہے؟ کہاں پہ رب کا حکم نافذ ہے؟ جہاں ہم سر جھکا کر کہتے ہیں کہ ربا میں تیرا بندہ ہوں، جو تیرے اختیار میں ہے، جو تیرا حکم ہو، جو تیرا سسٹم ہو، جو تیرا نظام ہو، میں تو محتاج ہوں، آپ مالک ہیں، کہہ دیجئے میں اپنا سر جھکائے دیتا ہوں۔ تو بھائی بزرگوں دوستو، یہ جو ادارہ جات ہیں ہمارے اسلامی اداروں میں، ایسا فکری انقلاب نہیں آ سکتا ہے جس فکری انقلاب کے لیے ہم کوشاں ہیں، کیونکہ ہم ان اداروں کو آج تک صرف اتنا ہی سمجھتے رہے کہ ان اداروں سے ملا تو نکل سکتا ہے، مسجد کا خطیب تو نکل سکتا ہے، پنج وقتہ نماز پڑھانے والا تو نکل سکتا ہے، لیکن ایک بہترین سکالر نہیں نکل سکتا، کوئی ڈاکٹر نہیں نکل سکتا، کوئی انجینئر نہیں نکل سکتا۔ میں ان اداروں کی بات کر رہا ہوں جہاں ہمارے رخت جگر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، میری جان آپ کے قدموں کے صدقے، کیا پوچھا جا سکتا ہے ہم نے اپنے معاشرے کے ان معصوم بچوں کو، ان یتیم بچوں کو کن کن مصائب میں مبتلا کر دیا ہے؟ وہ جیتے تو ہیں لیکن جینے سے شرماتے ہیں۔ میں علماء کی بات کرتا ہوں، گستاخ مختلف کبیر و انسان، اللہ رب العالمین میری قدم قدم پر دستگیری فرما رہے ہیں۔ کچھ امام حلقت کرن، جن اماموں کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا کبھی ان سے پوچھا مسجد کا حاکم اعلیٰ کون ہے؟ مسجد کا آقا کون ہے؟ مسجد کا خالق کون ہے؟ مسجد میں نظام کس کا ہوگا؟ مسجد میں سسٹم کس کا ہوگا؟ مسجد میں بات کس کی چلے گی؟ مسجد میں نظام کیسا ہونا چاہیے؟ مسجد میں کیسے حالات ہونے چاہیے؟ ہم نے ایسا کر دیا کہ امام پر اپنے احکام تھوک دیے۔ امام سب جو آج کل کرن کم، میرے اپنے ساتھی ہیں جو ندوہ سے فارغ ہو کر بڑے بڑے علم کی ڈگریاں لے کر نکلے، رب چھنے اتگوا مسیتن اس اکسیتی پرن دارو ندوہ درس لزانی پیٹھن کو فارغ ایم پتن چھو بوپال گسان برکت اللہ یونیورسٹی میں پی جی کرن چھنیران ادارہ تحقیقات اسلامی اس میں سکون کرن میں چھو پالو سمکھن سو آٹو چلانا میں پروستنیت آٹو کیا چھو چلانا سمونم تو لوگوں کا برتاؤ مجھ سے ایسا ہے جس نے مجھے جینے کے لیے مجبور کر دیا، اور میں نے وہ علم کو چھوڑ کر
अपना काम शुरू कर दिया। अब मैं सिर्फ अपने रब को जवाब देता हूँ और रब के बाद अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करता हूँ। मैं वहीं तो खुदाई से पास ये साहिबान इल्म व फजल बूट लागन करें ये तुम वतन पैठन लक्ष्य दुकान खोलन तो खुदाई से पास रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारे नबी सल्लम की बात कौन करेगा? अम्मा आयशा की बात कौन करेगा? उम्मे फातिमा की बात कौन करेगा? हजरत हफ्सा नमाज़ कुछ करे? इमाम अबू हनीफा की बात करे तो करेगा कौन? इब्न तैमिया की बात करेगा कौन? इमाम मालिक की बात करेगा कौन? इमाम शाफी की बात करेगा कौन? यलना अस्तिमन से इज्जत दिल यलना अस्मिशन तिमन से वकार यो। आज अगर हमारी ये बेटियां अल्लाह करे कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु की प्यारी बेटियां बन जाए, इन पे रसूल करीम सल्लल्लाहु की मोहब्बत हावी हो जाए, ये नबी करीम सल्लल्लाहु के लिए अपना जीना और मरना का इंतखाब कर लें। अल्लाह करे ये इस मुआशरे के लिए हमारे लिए रहमत की फरिश्ता बनकर दुनिया में जीती रहें और हमारे लिए मिसाल बन जाए। मैं ऐसा ही चाहता हूँ। क्या समाज में ऐसा सिस्टम है कि कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर खड़ा होकर ये कहे कि मैं किसी मेडिकल कॉलेज की तालिबा से नहीं, मैं किसी लॉ कॉलेज की तालिबा से नहीं, मैं ऐसी तालिबा से शादी करना चाहता हूँ जो कुरान और सुन्नत पर आमिल हो, जो कुरान और सुन्नत पर अमल करती हो, जिसका जीना, जिसका मरना अल्लाह के लिए हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हो। मेरे अजीज बुजुर्गों, मेरी बात बुरी लगे, मैं इब्तिदा में आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। आप सभी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का सबर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए रातों को उठ के रोया है, अपनी नींद को छोड़कर, अपने आराम को छोड़कर आपके लिए, मेरे लिए रोते रहे, भूखे प्यासे चलते रहे, बस इस गम में ए रब्बा इस दुनिया में तेरा निजाम आ जाए, ए रब्बा दुनिया में ऐसे लोग आ जाएं जो तुझे पुकारते हो, तेरी बंदगी करते हो। मैंने ऐसे भी लोग पढ़े हैं तारीख इस्लामिया में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दसमल साहिबस मनन चुज में करखारस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसुन ये हुक्म बोल न सकी ये साहिब ब्रुखुल ईमान अनहज या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहस कर रहे नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिस पहाड़ पे इस फरमा बे मेनस खमस ब्रोह के कुफारे मुशरिकीन मक्का उन पे पत्थर चलाते रहते हैं, तिमन से तीर लगावन, तिमन से कने लगावन, तिमन से छोट लगावन दे ये तस्कावस इन सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो जिसमें मुबारक रहो वहां चुदसन ब्रोह के ये अपनी कमर दुश्मनाने नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फेर देते हैं, जिसमें इतनी भी जान बाकी बाद में न रही कि खड़े रह पाते, मरते मरते चिल्लाते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लम मैं अपनी बात की लाज ना रख सका, माफी मांगता हूँ या सल्लम क्या अब मेरे लिए जन्नत नहीं होगी? नबी करीम सल्लम इंसान सरे मुबारक पन्नस ना खने मजन लटन पच्चीस खश देवान और इंसान जो बुत आसान मोहम्मद अरबी सल्लम सुन उश आसान इस सहाबी जो इंसान देवाना क्या मैं जन्नत में जाऊंगा या रसूल अल्लाह सल्लम और अब मां प्रिसमे तेवन यो रसूल करीम सल्लम बकरे रोश अदवत क्या जा और अब बेकाबा छुम गवाह या रसूल अल्लाह सल्लम मैं अपने कदमों पे ठहर नहीं सकता, मुझ में खड़े रहने की सकत अब बाकी नहीं है, मैं माफी चाहता हूँ। अगर जज्बा मोहब्बत इश्क लगाव लगन प्यार अकीदत एहतराम चाहिए और ब्याह चाहिए कि हम आज तक इतनी बात को भी समझने से कासिर है कि रसूल करीम सल्लम कुछ नबी करीम मिजाज नबूवत कैसा था, मिजाज खानिकी कैसा था, मिजाज मुआशरत कैसा था, मिजाज सियासत कैसा था, इनफरादी सतह पर कैसे थे, इज्तिमाई सतह पर कैसे थे, आम जिंदगी में कैसे थे और खास जिंदगी में कैसे थे, जब उठते थे तो कैसे उठते थे, बैठते थे तो बैठते कैसे थे, रोते थे तो रोते कैसे थे, उनकी इबादत की लज्जत कैसी थी, उनके चेहरे का नूर कैसा था, उनका लिबास कैसा था। इमाम मुसीबत उलझे में खा जमतस क्या बगस जमतस असल शो कि मैं कुछ तारुन फिक्री मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु रफीक छुमनका केमन हु यार छुमनका केमन हु हमदर्द छुमनका केमन हु गमगुसार छुमनका केमन हु मेहरबान छुमनका केमन हु शफीक छुमनका ये कुछ में तारुन फिक्री और न्याय मामलात से बिल्कुल उल्ट विषम आज तक ये फिक्री तना के लेकिन इस
اسلام پر لیکچر دینا، اسلام پر تنقید کرنا، اسلام کا حلیہ بگاڑنا، معاشرے میں اپنی دھات بٹھانا، معاشرے میں اپنی حساسیت کو ظاہر کرنا، معاشرے میں اپنے رتبے کو ظاہر کرنا، اب ہمارا کام اتنا ہی سا رہ گیا ہے۔ اس معاشرس میں انتہائی ادب احترام، میں جانتا ہوں آپ ہمارے اس آنکھوں کا نور ہیں، آپ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے۔ یہ آپ کی شفقت، محبت اور عظمتوں کی ایک لمبی داستان ہے کہ مجھ سا طالب علم اپنے سے بڑوں کے سامنے، جن کی حیثیت میرے باپ سے بھی زیادہ ہے، ان کے سامنے کچھ گزارشات رکھ رہا ہوں، ورنہ اپنی تو اتنی اوقات بھی نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا، میرا شرف جو ہے وہ شرف صرف اتنا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے میری۔ اس معاشرس مز، اس سوسائٹی مز سن کور، سن بینے، سن لخت جگر کھڑا گسان، پاپا میں پڑھنا چاہتی ہوں قال اللہ تعالی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس نسبت یژھان کریں خدایس تو خدای سندس رسولس کن، میں با حیا جینا چاہتی ہوں، میں عزت کی زندگی جینا چاہتی ہوں، میں فاطمہ کی زندگی جینا چاہتی ہوں، میں اما عائشہ کی زندگی جینا چاہتی ہوں۔ تو میرا دل تو کرتا ہے ان کے جوتے اٹھا اٹھا کر ان کو صاف کرتا رہوں اور اسی حالت میں اپنی زندگی گزار لوں۔ کل روز قیامت رب فرمائے بتا کیا لے کر آیا، میں کہہ دوں کہ یا ربا تیری بندیوں نے دین کو اختیار کیا اور میں نے ان کے جوتے صاف کرنا شروع کر دیا۔ یہ میرے لیے کسی فخر و اعزاز سے کم نہیں ہے۔ میری ندویت کی فضیلت، میری جامعہ الفلاح کی فضیلت یا دارالعلوم مظاہر العلوم میں جانے کی فضیلت، وہاں پڑھنا، وہاں کی عظمتیں، میرے قلم کی روانی، میری تحریریں، میرا ادب سے شعور، میرا تقریر کرنا، یہ کچھ بھی نہیں ہے ان بیٹیوں کے سامنے جو اپنی راتیں اپنوں سے دور گزارتی ہیں صرف اس بنیاد پر کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو، مجھ سے میرا رسول راضی ہو، میں اپنے رب کو منہ دکھانے کے قابل ہو جاؤں، میں اپنے نبی کے سامنے ان کا ماتھا چومنے کے قابل ہو جاؤں، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ایک حوض کوثر کا جام پینے کے قابل ہو جاؤں۔ ان بیٹیوں کو سلام کرنے کا جی چاہتا ہے، ان کی قدم بوسی کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ایسی بیٹیوں کو جن پر فخر کرتے تھے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی بات کے آخر پہ کچھ باتیں کہتا چلوں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اما عائشہ بیٹھی ہیں، گانے کی آواز آ گئی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے کون ہے؟ تو یہ خاتون چھونا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر واجی چھونا، لکچے کوئلے چھے آمت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت، آپ کی عظمت کے لیے گا رہی ہیں۔ تمن دون اس نہ آسان فتنہ بولت کہیں، تمن دون اس آسان اسلامک عظمت کے تاران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ جا ان کو گانے دے، ان کو اور گانے دے، ان کو خلل نہ کرنا، ان سے یہ نہ کہنا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ یہ شفقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے توقع رکھتا ہوں، سننے والوں سے، جاننے والوں سے، میں آپ کی خاک کے برابر بھی نہیں، بس اتنی سی امید ہے آپ سے، آپ ان بیٹیوں کو بے سہارا نہ چھوڑیں گے، آپ ان بیٹیوں کو حوصلہ دیتے رہیں گے، آپ ان بیٹیوں کی ہمت بڑھاتے رہیں گے، آپ ان بیٹیوں کو آگے بڑھنے میں مدد کریں گے، آپ ان بیٹیوں کا حوصلہ بن کر تو دیکھیے، آپ کا معاشرہ نہ بنا تو کہنا، پھر رب کریم سے شکوہ کرنا کہ ربا ہم نے ایک معاشرے کی تعمیر کرنے کا فیصلہ تو کر لیا لیکن بن نہ سکا، پہلے کیجئے تو صحیح، رب مدد نہ کرے تو پھر شکوہ کیجئے۔ میرے عزیز و بزرگوں دوستو، یہ جو سائنی خطر قابل فخر کا بن فرمو، میں معذرت خواہ ہوں، نیچے ندوی صاحب آئے ہیں، میں انہی کو کہتی ہوں آئیے نہ بھائی، میں اپنی بہن سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا وہ ندوی ہونا آپ کے سامنے کسی اوقات کا مالک نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ یہ چمن سدا جیتا جاگتا رہے، اس چمن میں سدا بہاریں ہی پھوٹتی رہے، اس چمن کو کبھی خزاں نہ لگے۔ اللہ کرے اس چمن کو ہر حال میں، ہر صورت میں ہمارے
ہمارے لیے اخروی کامیابی بنائے رکھے۔ اللہ کرے کہ یہ چمن پھلتا پھولتا رہے تاکہ ہم بھی نجات کے راہوں پر گامزن ہو کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کے قابل ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔